سب سے پہلا اسلام میں فتنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ تم میں سے کس نے فتنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، تو چونکہ رازدان رسول سر رسول جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ مالا کا والا آپ کو ان فتنوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بالخصوص وہ فتنے جن کے بارے میں کہا تھا تموج کو موج البحر، جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتے چلے آئیں گے، فرمایا بینکا و بینہا باب مغلق، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے، ایفتح ام یکسر، یہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا، کھلے گا تو بند بھی ہو جائے گا، ٹوٹے گا تو فرمایا یکسر، ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اسلام میں فتنوں کا آغاز جو عبداللہ بن سبا کا فتنہ اٹھا اور بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ یعنی اختتام پذیر ہوا، اور پھر آگے فتنوں کا ایک دروازہ کھل گیا، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بہت کچھ سنا ہوا تھا کہ آج اگر تم مجھے شہید کر دو گے تو پھر اسلام میں ایسا دروازہ فتنوں کا کھلے گا کہ پھر وہ بند نہیں ہونا۔ لہذا اس دور سے فتنوں کا آغاز ہے، اور پھر یہ فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ پیشین گوئی ہو چکی کہ یہ دروازہ کھلے گا، ٹوٹ جائے گا، اور یہ فتنے پھیلتے ہی چلے جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کو بہت زیادہ فتنوں کا سامنا ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو بڑے بڑے اگر ہم فتنوں کا جائزہ لیں جس کا اس وقت امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ایک تو نصاب تعلیم آپ لے سکتے ہیں، مادیت کا فتنہ آپ لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ثقافت کا فتنہ ہے، کلچر جو امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے فتنہ دجال اور قرب قیامت، تو یہ یعنی جاری و ساری ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے، حتیٰ کہ سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا خروج اور نزول ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔